مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کے نام سے لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ اس بیر روما کا، اس کنویں کا پانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کو پیا اور پھر اس کی تعریف کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد جس کی تعریف پیغمبر کی زبان سے جاری ہو، جس کی تعریف اور جس کا چرچا اور جس کی خوبی پیغمبر کی زبان سے ہو جائے، پھر ہر جگہ پر اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، تو لوگوں کی زبان پر بھی بیر روما کا تذکرہ چل پڑا اور ہر بندہ بیر روما پر جا کر کے اپنے لیے پانی لاتا۔ بیر روما جو کنواں تھا، یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کی ملکیت میں تھا۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میرے کنویں کا پانی پیش نہیں ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو پسند بھی کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ بھی اس کو پسند کرنے لگے ہیں اور پانی پینے لگے ہیں، یہاں سے پانی حاصل کرنے لگے ہیں، تو اس یہودی نے اس کنواں کے اوپر، اس پانی بھرنے کے اوپر پیسے جو ہے وہ لگا دیے کہ اتنا ڈول بھرو گے تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، فی ڈول کی اس نے قیمت مقرر کر دی۔ اب جب مدینہ کے اندر پانی کی کمی ہوئی، اس کنویں کا پانی جو تھا وافر مقدار کا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، مسلمانوں میں اعلان کر دیں جو شخص اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ اعلان کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا، یا رسول اللہ، جس کنویں کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، اگر یہ کنواں میں خرید کر کے اپنے پیسوں سے میں مسلمانوں میں وقف کر دوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دوں، تو کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ بشارت سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنے پیسوں سے اس کو خرید کر کے مسلمانوں میں وقف کر دیں گے تو جنت کی بشارت آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد میں اس یہودی کے پاس چلا گیا جو اس کنویں کا مالک تھا، میں نے جا کر کے اس سے کہا کہ میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی بھی بڑا حیران ہوا کہ اب تک تو میرے کنویں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی یہاں سے پانی نہیں بھرتا تھا، لیکن جب سے نبی کی زبان سے میرے کنویں کی تعریفیں ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا، اس دن سے لوگوں کے درمیان اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، اور اب تو اس کی قدر و منزلت یہاں تک پہنچ گئی کہ مکے کا، مدینے کا سب سے بڑا بزنس مین جس کا نام سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خود چل کر کے میرے پاس آیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کے اندر کوئی خاص چیز ہے۔ اس نے جو ہے اس یہودی نے کنویں کو بیچنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں اس کو نہیں بیچتا، یہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ میری بزنس ہے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ جتنی قیمت مانگنا چاہتے ہیں منہ مانگی قیمت آپ کو ملے گی، لیکن یہ کنواں مجھ پر بیچ دو۔ جب اس یہودی نے جو ہے بار بار یہ کہا کہ میں اس کنویں کو نہیں بیچنا چاہتا، حضرت عثمان کا اصرار بھی بڑھ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ بزنس مین تھے، آپ کاروبار کا طریقہ جانتے تھے، لین دین کا طریقہ جانتے تھے، بے و شراء کا طریقہ جانتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، اپنے بزنس مین کے، اپنے جو ہے کاروباری ذہن کے ساتھ
उस यहूदी से कहा, अच्छा मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, एक आपको जो है बेहतरीन मशवरा देना चाहता हूँ। वो मशवरा ये है कि आप इस कुएं की कीमत मुकर्रर कर दें, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इस कुएं की कीमत मुकर्रर कर दें, इसकी मालियत मुकर्रर कर दें, इसका जो है जितना पैसा बनता है वो आप मुकर्रर कर दें। वो पैसा भी मैं आपको सारे के सारे कुएं का जो पैसा होगा वो भी जो आपकी जुबान का होगा, आपकी मुंह मांगी कीमत होगी, वो भी आपको देने के लिए तैयार हूं, और आधा कुआं मुझे बेच दो। अगर पूरा नहीं बेचना चाहते, पूरे की कीमत ले लो और आधा कुआं मुझे बेच दो। उसने कहा आधा कुआं कैसे बेचेंगे, दरमियान में क्या दीवार लगाएंगे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, दीवार की जरूरत नहीं है, ये कुआं इसका पानी एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे, एक दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, यूं आधा कुआं आपके पास रहेगा, आधा मेरे पास रहेगा, आधी मलकियत आपकी होगी, आधी मलकियत मेरी होगी, और पूरे कुएं के जो आपकी जुबान के मुताबिक पैसे होंगे वो भी आपको दूंगा। तो उस यहूदी ने कहा ये बात समझ में आने वाली बात है, ये बात जो है जहन को लगती है। उसने कहा ठीक है, आधा कुआं आपकी मलकियत में देता हूँ, पैसे अपनी मर्जी के मुताबिक उसने तय कर लिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी को वो पैसे जो उसके मुंह मांगे थे वो उसको अदा कर दिए, और आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह, कुआं मैंने खरीद लिया है इस तरतीब के मुताबिक, एक दिन पानी हमारा होगा, एक दिन मलकियत हमारी होगी, एक दिन मलकियत यहूदी की होगी। लिहाजा मुसलमानों में आप ऐलान कर दें कि जिस दिन हमारी बारी होगी उस दिन तमाम मुसलमान जो है उनको फ्री में पानी मिलेगा, फी सबीलिल्लाह पानी मिलेगा, पानी की कोई कीमत नहीं होगी। अब यहूदी ने एक दिन यहूदी की बारी थी, उसने वहां एक डोल की कीमत मिसाल के तौर पर 2 दिरहम रख दी। उसने कहा कल उस्मान का नंबर आएगा, वो 3 दिरहम रखेगा, तो जब फिर मेरा नंबर आएगा मैं एक डोल की कीमत 4 दिरहम मुकर्रर कर दूंगा। उससे क्या मालूम था, वो पूरी रात सोचता रहा, बिजनेसमैन सोचता रहा कि मैं इतना बड़ा कारोबारी बन जाऊंगा, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, इतना माल मेरे पास आ जाएगा, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन में ये है, हजरत उस्मान गनी का सौदा जो है वो अल्लाह के साथ हो चुका है, अल्लाह के नबी के साथ हो चुका है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, आप मुसलमानों में ऐलान कर दे कि जिस दिन हमारी बारी होगी उस दिन तमाम मुसलमानों के लिए पानी मुफ्त में होगा, अल्लाह के रज़ा के लिए तमाम मुसलमानों के लिए पानी जो है मुफ्त होगा। जिस दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नंबर होता, सारे लोग आकर के पानी भरते, मुसलमान भी पानी भरते, यहूदी भी पानी भरते, हत्ता कि उस यहूदी के जो घराने के लोग थे, उसके खानदान के लोग थे, वो भी आकर के हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नंबर वाले दिन वो भी आकर के पानी भरते। और कुछ दिनों के बाद फिर उस यहूदी ने जब देखा कि मेरी बारी में तो कोई आता नहीं है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस दिन बारी होती है, जिस दिन आपका नंबर होता है, उस दिन सारे लोग आकर के पानी ले जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के पास आया और आकर के कहने लगा, ए उस्मान, आधा कुआं तो मैं आपको बेच चुका हूं, लेकिन दूसरा आधा भी बेचना चाहता हूं, दूसरा आधा भी मैं आपको बेचना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, आधा तो आप बेच चुके हो, दूसरा आधा जो है वो भी मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर कोई हमारी तरह होता, वो कहते कि अब तो इसकी मजबूरी है ना, जो पहले आधे की कीमत लगाई थी अब उससे आधी कीमत लगेगी, ये उससे भी कम दर्जे की कीमत लगेगी। हजरत उस्मान ने फरमाया कि पहले मैंने आधा कुआं इतने दिरहम में खरीदा था, अब दूसरा आधा जो है वो भी उतने ही दिरहम के अंदर खरीदूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है, उसके साथ एक और शर्त है, वो शर्त भी आपको माननी पड़ेगी, तब मैं जाकर के आपसे मुकम्मल कुआं खरीदूंगा। उस यहूदी ने कहा कि वो आपकी शर्त क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो शर्त ये है कि आपके इस कुएं के करीब जो खजूरों का बाग है, बहुत बड़ा बाग, ये बाग भी आपको साथ बेचना पड़ेगा। उसने कहा कि अब मेरे पास कोई नहीं रहा, बाग को मैं क्या करूंगा, लिहाजा बाग भी आप ले लें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मुकम्मल कुआं भी खरीद लिया और साथ में बाग भी खरीद लिया, और सारा बाग
اور سارا کنواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا یا رسول اللہ یہ سارا باغ اور یہ سارا کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک سعودی حکومت کے اندر بھی وہ باغ، اس کی جو مالی آمدنی ہوتی ہے، اس باغ کے جو کھجورے ہیں، اس باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور ایک بلڈنگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، اس کو فندق عثمان کہتے ہیں۔ اس پر سارا جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو بینک میں اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ اکاؤنٹ رہے گا، اس میں ساری آمدنی جاتی ہے۔ اور پھر جو وہاں بجلی کا بل لگا ہوا ہے اس باغ کے اندر وہ بھی حضرت عثمان کے نام سے لگا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کے یوں تو بے شمار واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا یہ بھی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ یہ غزوہ تبوک مسلمانوں کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ سب سے مشکل غزوہ ہے۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں جیش العسرہ، یہ تنگی والا غزوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے چندے کا اعلان کیا۔ کسی صحابی نے کیا لایا، کسی صحابی نے کیا لایا، ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے مال کو جمع کر کے آدھا مال گھر میں رکھ لیتے ہیں، آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سارے مال کو اٹھا کر کے حتیٰ کہ گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں بچنے دی، وہ بھی اس غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ علیہ السلام بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا جو اس غزوے کے لیے ایک اونٹ دے گا اللہ کی طرف سے جنت کی اس کو بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک سو اونٹ غلے سے لگے ہوئے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا اس غزوے کے لیے جو 100 اونٹ اور دے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا جو اس غزوے کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر 9 مرتبہ اعلان کیا اور 9 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ 900 اونٹ غلے سے لگے ہوئے آپ کی خدمت میں دینے کے لیے تیار، 900 اونٹ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھو، اب کوئی اور شخص کھڑا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 900 اونٹ کو مل گئے ہمیں، اب ان کا ساز و سامان، ان کے لیے رسیاں، ان کے لیے دیگر سامان، جہاز کے لیے اور چیزیں کی ضرورت ہے، صرف اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجاہدین کے لیے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے، کچھ خریدنے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جو 1000 اشرفیاں 1000 دینار دے گا اس کے لیے بھی جنت کا اعلان ہے، جنت کی بشارت ہے۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 1000 اشرفیاں 1000 دینار دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور جھٹ سے حضرت عثمان نے 1000 اشرفیاں پیغمبر کے دامن اقدس میں ڈال دی۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اشرفیاں، وہ دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر کے ان کو یوں دائیں بائیں، کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ان کو اچھالتے ہوا کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اے عثمان آج کے بعد، آج کو تو نے عمل کیا ہے اللہ کے راستے میں، تو نے اپنا مال
चुकाया है, अल्लाह तुझसे इतना खुश हो चुका है, अल्लाह का नबी भी तुझसे इतना खुश हो चुका है, आज के बाद अगर तू कोई गलती भी करेगा तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बात की जाए सखावत की, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो सखावत के बेशुमार वाक़यात हैं। एक वाक़या आपके सामने रख करके बात को खत्म करने लगता हूँ। ईद का मौका है, ईद के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के मैदान में जाने लगे, आप अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज की तैयारी की, ईद के मैदान में जाने लगे, सहाबा कराम इंतजार में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, ईद की नमाज पढ़ाएंगे, ईद का खुतबा देंगे। जब आप जाने लगे, हज़रत अम्मा आयशा ने आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह आप तो घर से जा रहे हैं, आज ईद का दिन है, मेहमान आएंगे, आज लोग ईद की मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, यतीम बच्चे भी आएंगे, बेवा औरतें भी आएंगी, गरीब भी आएंगे, फकीर भी आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, साए बन करके भी आएंगे, ममता बन करके भी आएंगे, लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आएंगे कि ये बड़ा दरवाजा है, यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज हमारे घर की हालत ये है, आज घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, आज घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, या रसूलुल्लाह क्या होगा? आपने सलाम ने फरमाया, आयशा सब्र करो, अल्लाह बेहतरी का मुआमला करेगा, अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे को भेज देगा। आपने सलाम तशरीफ ले जाते हैं, इतने में हजरत उस्मान को पता चलता है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट जो है वो हल्ले से लगे हुए हजरत अम्मा आयशा के दरवाजे पर एक लेकर जाते, एक अम्मा हफ्सा के दरवाजे पर ले जाते, एक उम्मे हबीबा के दरवाजे पर ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहहरात के घरों के दरवाजे पर जा करके हजरत उस्मान गनी हल्ले से लगे हुए ऊंट उनके दरवाजे पर जा करके बिठा देते हैं। वापसी आप अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ करके वापसी आए, देखा तमाम अज़वाज मुतहहरात के घरों के अंदर चूल्हे जो है वो चल रहे हैं, आग लगी हुई है, गोश्त पक रहा है और कई चीजें पक रही हैं, लोग आ रहे हैं, गरीब मुसाफिर आ रहे हैं, यतीम बच्चे बेवा औरतें आ रही हैं, दस्तरखान लग चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये किसने भेजा है सारा सामान? फरमाया आपके सहाबी, आपके खादिम, आपके नौकर हजरत उस्मान ने भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, फरमाया या रहमान सहील इसाब उस्मान, ए अल्लाह की रात, ए रहमान ज़ात उस्मान के साथ कल क़यामत के दिन जो है आसानी वाला मामला फरमा देना। ये हजरत उस्मान की सखावत है, हजरत उस्मान की सखावत की बात है, तो ये वाक़या अगर मैं बयान न करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दामाद नहीं, दोहरा दामाद है। आप अलैहिस्सलाम की दो बेटियां हजरत उस्मान के घर में है और आप अलैहिस्सलाम की आखिरी और चहेती और छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से होने लगा, हजरत अली मुर्तज़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली आपकी फातिमा के साथ शादी हो रही है, शादी के मौके पर हक महर के लिए या वलीमे के लिए आपके पास कुछ पैसे भी हैं, आपके पास कोई चीज भी है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ज़िरा है और एक तलवार है, मेरे पास एक ज़िरा है और एक तलवार है, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तलवार जो है वो आपकी जंग के मैदान में काम आएगी, ये ज़िरा जो है इसको मदीने के बाजार में बेच करके अपने शादी का खर्चा पूरा कर लो। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ज़िरे को उठा करके बाजार में गए। हजरत उस्मान को पता चला कि आज मेरे सामू हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी है, मेरी साली जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शादी हो रही है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अली दामाद बन रहे हैं। किसको खुशी नहीं होती अपनी सालियों की शादी के मौके पर? किसको खुशी नहीं होती अपने यारों की शादियों की खुशी पर? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार पहुंच के मदीना के बाजार में हजरत अली से मुलाकात हुई। फरमाया, अली आप बाजार में आए हो, क्या काम है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस ज़िरा को बेचना है, मेरी हजरत फातिमा के साथ शादी है, हक महर के लिए पैसों की जरूरत है, शादी की अखराजात के लिए पैसों की जरूरत है। हजरत उस्मान ने फरमाया, इस ज़िरा की कितनी कीमत लग चुकी है? हजरत अली ने फरमाया, 400 दिरहम इसकी कीमत लग चुकी है और 400 दिरहम के जो है बेचने के लिए तैयार हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जेब से 400 दिरहम निकाल करके हजरत अली को दिए और वो ज़िरा जो है ले ली। और फिर उसके बाद
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ زرہ لے لی، اب زرہ لینے کے بعد حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ زرہ لینے کے نہیں، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ زرہ لینے کے نہیں، نہ ہی مجھے زرے کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت علی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے ان سے زرہ خریدی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شادی تھی اس دن لوگ آتے ہیں تحفے تحائف دینے کے لیے، کوئی تحفے میں کیا لاتا ہے، کوئی تحفے میں کیا لاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی زرہ جو حضرت علی سے خریدی تھی وہی زرہ شادی والے دن حضرت علی کو تحفے میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو وہی زرہ ہے، یہ تو آپ یہ اسی وقت بھی واپسی کر سکتے تھے، یا آپ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا علی زرہ کو اپنے پاس رکھ لے، یہ 400 درہم مجھ سے لے لو، زرہ اپنے پاس رکھو، آپ نے یوں کیوں نہیں کیا، اسی وقت آپ نے کیوں نہیں دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی اگر میں اسی وقت آپ کو دے دیتا اور میں آپ سے پیسے آپ کو دے دیتا، زرہ آپ سے نہ لیتا، یہ آپ کی خودداری کے بھی خلاف تھا، حضرت فاطمہ کی خودداری کے بھی خلاف تھا۔ کل دنیا قیامت تک یہ کہتی کہ فاطمہ کا مہر علی کے پاس نہیں تھا، عثمان نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور آج میں نے زرہ خرید کر کے آپ کی خودداری کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو میں نے جو ہے زرہ خریدی، پیسہ دے دیا، ایک تجارت کا معاملہ کیا، ایک لین دین کا معاملہ کیا، اور پھر زرہ کو جب واپسی کرنا تھا تو وہ بھی ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر میں نے آپ کو زرہ واپسی کر دی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سخاوت کے واقعات ہیں۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، اگر میں اسی پر بات کرنا چاہوں تو بات ختم نہیں ہوگی، کئی واقعات نکھرتے ہوئے کئی واقعات سامنے آتے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا بے تاج بادشاہ، پیغمبر کا دوہرا داماد، جس نے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کو اگر جگہ کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی کے پیسے کام آئے، مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی حضرت عثمان کا پیسہ کام آیا، اگر کنویں کی ضرورت پڑی عثمان خرید کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جو ایک رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کا پورا قرآن سناتا ہے، یہ وہ عثمان ہے کہ پیغمبر اگر اس پیغمبر کی مجلس میں آ جائے پیغمبر بھی اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لکل نبی کی رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک جنت میں ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ یہ وہ عثمان ہے جس عثمان کے حق میں پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آتی ہیں۔ یہ عثمان کا وصف ہے، کائنات میں یہ وصف کسی کو نہیں ملتا۔ یہ وہ عثمان ہے ہر موقع پر نبی کے اوپر اپنا مال لٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جو مسلمانوں کے لیے کبھی تو جو ہے قحط سالی پڑتی ہے، سارا کا سارا مال اٹھا کر کے کئی 100 اونٹ جو ہے گلے سے لیتے ہوئے مسلمانوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال ہو جاتی ہے، 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین نے، کچھ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باغیوں نے جو ہے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یہ خلافت آپ کا حق نہیں ہے، یہ خلافت جو ہے کسی اور کا حق ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کرسی سے ہٹ جائیں، آپ اس خلافت سے ہٹ جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا جان دے سکتا ہوں لیکن خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پیغمبر کی روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا باغی تجھ سے کہیں گے قمیض اتار لے، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، باغی کہیں گے منافق کہیں گے کچھ لوگ کہیں گے اس قمیض کو اتار دے، لیکن تو نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ مجھے پیغمبر کا فرمان یاد ہے، میں آج وہ قمیض خلافت کی قمیض نہیں اتار سکتا۔ باغیوں نے حملہ کیا، گھر کا گھیراؤ کیا، 40 دن تک ایک تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ رہا۔ صحابہ کرام حج کے لیے گئے ہوئے، کچھ صحابہ جو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین حضرت عثمان آپ اجازت دے ہم ان باغیوں کا سر کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کو مدینہ سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میری خلافت کے اندر کسی کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر میں رسول اللہ کے شہر کو، اس حرم مکہ، اس حرم مدینہ کو میں خون سے آلود نہیں ہونے دوں گا، اپنی قربانی دے دوں گا، اپنی گردن کٹتی ہے کٹ جائے، میں شہادت کا
انجام نوش اگر مجھے ملنا ہے مجھے مل جائے، میں شہادت نوش کر لوں گا، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں، یہاں منافقین کے درمیان میں، صحابہ کے درمیان میں جنگ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ جب 40 دن آپ کا محاصرہ پورا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا آج محاصرہ جو ہے تنگ ہو گیا ہے۔ حسن حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ آپس میں محبت کی دلیل ہے، آپس میں باہمی رشتہ داریوں کی دلیل ہے، آپس میں محبت کی دلیل ہے، یہ رحمہ بینہم کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان کا گھر ہے، پہرا دینے والے سپاہی حسن حسین ہے، حسن حسین کھڑے ہو کر کے عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے، عثمان کے محافظ بنے ہوئے۔ باغی آئے، جب دیکھا کہ دروازے پر حسن حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ان شہزادوں کے ساتھ مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دروازہ دیوار کو پھلانگ کر کے گھر کے اندر گھس کر کے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ کے سر مبارک کے اندر ایک انہوں نے جو ہے خون مارا، جس سے حضرت عثمان کے سر سے جو ہے خون نکلا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، 40 دن کا بھوکا عثمان، 40 دن کا پیاسا عثمان۔ حضرت عثمان کو مسجد نبوی کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی، جمعہ پڑھانے پر پابندی لگا دی، نمازوں پر پابندی لگا دی، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، باہر سے کوئی اندر پانی لاتا مشکلیں کو توڑ دیا جاتا، باہر سے اگر کوئی کھانا لاتا اس کا کھانا ضبط کر دیا جاتا۔ 40 دن سے حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکے پیاسے ہیں، 40 دن کا بھوکا پیاسا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے، ان کو بھی کربلا کے اندر بھوکا پیاسا رکھا گیا، لیکن یہ وہ عثمان ہے کہ جو صرف 3 دن نہیں، 7 دن 10 دن نہیں، 40 دن سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان آج آپ کو باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، چاہو تو آپ کی مدد کی جائے، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، روزہ ہمارے پاس افطار کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نیلہ سے کہا کہ آج میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، مجھے نبی نے اپنی طرف بلایا ہے، آج میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ 3 دن تک آپ کی لاش مبارک گھر کے اندر رکھی رہی، آپ کو اٹھانے کو، لاش کو ہاتھ لگانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی۔ باغی جو ہے دیواروں پر کھڑے ہو گئے، چھت پر کھڑے ہو گئے، آپ کی بیوی حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ کو پتہ چلا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ 3 دن سے حضرت عثمان کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، باغی جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، باغی اٹھانے بھی نہیں دیتے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ گئی اور مسجد نبوی میں آ کر کے سب کو مخاطب کر کے کہا، باغیوں کو مخاطب کر کے کہا اے باغیوں تم جانتے ہو میں نبی کی بیوی ہوں، اگر میں نے آج اللہ کے طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی آسمان سے پتھر برسیں گے، اگر میں دعا کروں تو یہ پہاڑ تمہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے، اگر میں دعا کروں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے انتقام لے لے گا۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیوں نے دیکھو باغیوں نے محاصرہ ختم کر دیا اور کہنے لگے ام حبیبہ 4 آدمیوں کو لے کر گئے آپ حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا سکتی ہے، 4 کے علاوہ آپ کے ساتھ 5واں آدمی نہیں ہوگا۔ 4 آدمی حضرت عثمان کے جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جنازہ آپ کا جنازہ ہو، میرا جنازہ ہو، آپ کے رشتہ دار کا جنازہ ہو، میرے رشتہ دار کا جنازہ ہو، جنازے پر پھول برسائے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مظلوم مدینہ ہے، یہ وہ عثمان ہے جو مسلمانوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا، جس نے سب کچھ اپنا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج وہ عثمان ہے جس کو 40 دن بھوکا رکھا گیا، 40 دن پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ جنازے کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان کے جنازے پر پتھر برسائے گئے، تیر برسائے گئے، اور یہاں تک کہ باغیوں نے کہا جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان کو دفن نہیں کیا جا سکتا، جنت البقیع سے ہٹ کر کے آپ لوگ جو ہے رات کو جنازہ اٹھاؤ، رات کے اندھیرے کے اندر، اور جنت البقیع سے علاوہ جا کر کے آپ دفن کر دو جہاں حضرت عثمان کو دفن کیا۔ جب صبح دیکھا لوگوں نے وہ جگہ جو ہے باقی قبرستان سے تو ہٹ کر کے تھی، لیکن جب صبح جا کر کے دیکھا تو جنت البقیع کا وہ حصہ تھا جہاں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا۔ آج لوگ شہید ہوتے ہیں، شہید کا بڑا مقام ہے، شہید کا بڑا مرتبہ ہے، شہید کی بڑی فضیلت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی
کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد اقصی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی فلسطین کے میدان دیں گے۔ اے عثمان میں تجھ پہ قربان کیوں نہ دوں، میں تیری شہادت پر سلام پیش کیوں نہ کروں، کل قیامت کا دن ہوگا، عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، اس لیے کہ جب عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ پہلے سپارے کے آخری صفحے کے اوپر آیت ہے، اس آیت کے اوپر جا کر کے حضرت عثمان کا خون لگتا ہے، وہ مصحف عثمانی جو حضرت عثمان جو قرآن مجید کے نسخہ پڑھ رہے تھے، آج بھی وہ نسخہ ترکی کے اندر ایک میوزیم کے اندر موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، عثمان کا خون آج بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور کل قیامت کے دن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر، آپ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔